अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है अनकबूत मारिफत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। अस्कलम नूर राजपूत। किस नंबर 18, पार्ट 8। मीनार के डिज़ाइनिंग स्टूडियो में खामोशी छाई हुई थी, सिवाय एक धीमी जास मौसीकी के जो पस मंज़र में बज रही थी, और कुछ कागजात की सरसराहट के जो फजर और फलक के हाथों में थे। दोनों रानिया प्रोजेक्ट पर काम कर रही थीं, लेकिन आज मीनार में एक और हॉट टॉपिक छाया हुआ था, रईस औरंगज़ेब की सालगिरह। कल जब वो मीनार आया था तो वो पूरे मीनार को अपनी सालगिरह की तकरीब में मधु कर गया था। फजर उस तकरीब में जा रही थी और खिलाफ तवक्को वो इस बार तैयार थी। फलक कनखियों से उसे देख रही थी। इसी लम्हे एक टीम महरून रंग के मुख्तलिफ लिबास लिए डिज़ाइनिंग स्टूडियो में दाखिल हुई। ये सभी लिबास मॉडर्न थे, स्लीवलेस, बैकलेस, कुछ के गले घेरे थे, हर एक अपनी जगह मुनफरिद और दीदा सेब। सालगिरह की तकरीब का थीम स्याह और महरून था। फजर ने उन मलबूसात को एक नज़र देखा और फिर उन्हें एक जानिब रखने का इशारा किया। टीम खामोशी से मलबूसात के स्टैंड को एक तरफ रखकर चली गई। फलक ने एक बार फिर कनखियों से फजर को देखा। उसके जहन में बेशुमार सवालात थे, लेकिन वो खामोश रही। वैसे ही सभी ज़्यादा मॉडर्न है, मैं कुछ और मंगवाती हूँ। उसने लिबास देखने के बाद अपने फ़ोन पर किसी को हिदायत देना शुरू की। उसकी आवाज़ में एक खास किस्म की चमक थी। फिर उसने फलक को देखा। तुम्हारे लिए क्या मंगवाऊँ, मॉडर्न गाउन या सिंपल फ्रॉक? संजीदगी से पूछा। आवाज़ में वही खुशगवार हैरत थी जो उसकी आंखों में छलक रही थी। वो आज खुश लग रही थी। फलक उस सवाल पर गड़बड़ा गई। उसका चेहरा सूख पड़ गया। वो चाहकर भी वहाँ नहीं जा सकती थी। उसने अभी तक फजर को अपने और रईस के ताल्लुक के बारे में नहीं बताया था। ठीक है, मैं डिटेल्स मैसेज कर रही हूँ। उसका जवाब ना पाकर फजर ने फ़ोन एक जानिब रखा और फलक की तरफ मुतवज्जो हुई। तुमने बताया नहीं? उसके आबरू हल्के से चढ़े हुए थे। फलक का गला रेत की तरह खुश्क महसूस हो रहा था। मैं नहीं जाऊंगी। वो हैरान हुई, आंखों में उलझन थी। क्या मतलब नहीं जाओगी? कोई मसला है? नहीं, फलक हिचकिचाई। वो कल मैं रजब। उसने बात अधूरी छोड़ दी। अल्फाज उसके हलक में अटक गए। रजब का नाम जहन में आते ही उसे कल की वो तकलीफ दे बातचीत याद आ गई, जब रजब ने उसे रईस की सालगिरह में जाने से पहले ही टोक दिया था। फजर की पेशानी पर लकीरें उभरी। तो घबरा क्यों रही हो? तुम उसके साथ वक्त गुजारना चाहती हो या वो तुम्हारे साथ? उसकी सीधी बात ने फलक को मजीद घबरा दिया। ये सिर्फ एक बहाना था। वो वहाँ खुद भी नहीं जाना चाहती थी। वो चाय के लिए पूछ रहा है, जबकि मैंने अभी तक हाँ नहीं की है, फलक ने लकनत से कहा। उसकी नज़रें मेज़ पर गड़ गईं। वो नहीं चाहती थी कि फजर को उसकी ज़िंदगी की ये पेचीदगियाँ मालूम हो। फजर ने उसके चेहरे पर फैली घबराहट को भांप लिया। देखो फलक, तुम्हारा दिल माने तो जाना, वरना खुद के साथ ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। ये रिश्ते ज़बरदस्ती नहीं बनते। खुद को वक्त दो। उसका लहजा अब पुरसुकून और दोस्ताना था। ना करना सीखो। ये तुम्हारी ज़िंदगी है, किसी और को उसे कंट्रोल करने की इजाज़त मत दो। फलक ने इस बात में सर हिला दिया। वो तमाम असबाब जानती थी, मगर अमल करना सबसे मुश्किल काम था। वो जिन रिश्तों के अफियत में फंसी हुई थी, ये वही जानती थी। ये सच्चाई थी, मगर वो उस सच्चाई को अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू करती, ये मुश्किल सवाल था। कुछ देर वो मज़ीद काम करती रही और फिर फलक चली गई। वो चंद घंटों के लिए ही वहाँ आती थी। फलक के जाने के बाद डिज़ाइनिंग स्टूडियो में एक बार फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। स्टूडियो में सिर्फ उसकी मौजूदगी थी और चारों तरफ फैले फैब्रिक्स, डिज़ाइनिंग चार्ट्स और सिले हुए नमूने। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और वली अंदर दाखिल हुआ। उसके कदमों में हल्की सी आहट थी और उसकी नज़रें सीधी फजर की मेज़ पर पड़ी। वो अभी कुछ कहने ही वाला था कि उसकी नज़रें कमरे में एक कोने में रखे महरून रंग के मलबूसात के रैक पर पड़ी। वो एक लम्हे के लिए रुक गया। उसकी आंखों में हैरानी थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और रैक के करीब जाकर मलबूसात का जायज़ा लेने लगा। ये सभी लिबास इंतहाई मॉडर्न थे। वो जो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा स्कॉटलैंड में गुजार चुका था और हर तरह के माहौल को देख चुका था, इन लिबासों को देखकर भी एक अजीब सी हिचकिचाहट महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया होने लगे। ये सब क्या है? उसने बिलाकिर पूछा। आवाज़ में गैर यकीनी की एक झलक थी। फजर ने सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में एक शरारती चमक उभरी। सालगिरह की तकरीब के लिए लिबास हैं, उसने बेनियाजी से जवाब दिया और दोबारा अपने कामों में मगन हो गई। गोया उसे वली की हैरानी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था।
اس نے ایک ایک لباس کو غور سے دیکھا، اس کے ماتھے پر بل پڑ رہے تھے۔ اور تم ان میں سے کچھ پہنو گی؟ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا۔ پہلے اس نے فجر کو اس قدر نمایاں کرنے والی لباس پہنے نہیں دیکھا تھا۔ اس بار حیران ہونا بنتا تھا۔ فجر نے ایک نظر ولی کو دیکھا، اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہاں بالکل۔ اس کا چہرہ مزید پریشان ہو گیا، بلکہ حیران۔ ان میں کیا برائی ہے؟ فجر نے اپنی ایک بھویں اٹھائی، اس کی آواز میں چھیڑنے کا تاثر واضح تھا۔ نہیں، برائی نہیں ہے، وہ جلدی سے بولا، اپنی نظریں ملبوسات سے ہٹاتے ہوئے فجر پر مرکوز کی۔ مجھے لگا تم ان میں کمفرٹیبل محسوس نہیں کرو گی، یہ کافی کھل کر ہیں۔ فجر نے مسکراہٹ ضبط کی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں اس ماحول کی عادی ہو چکی ہوں، اب تو یہ سب مجھے بالکل نارمل لگتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تیر رہی تھی، مگر ولی نہیں دیکھ پایا۔ وہ ریک کی طرف بڑھی اور محروم رنگ کا ایک خاص لباس نکالا جو سلیو لیس تھا اور آگے پیچھے دونوں طرف سے گہرا گلا تھا۔ یہ لباس واقعی کافی بولڈ تھا۔ میں سوچ رہی تھی یہ پہن لوں۔ فجر نے لباس کو اپنے سامنے کر کے دیکھا، جیسے وہ واقعی اسے پہننے کا ارادہ رکھتی ہو۔ ولی نے لباس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں تھوڑی پھیل گئیں اور اس کے ابرو بے اختیار اوپر اٹھ گئے۔ اس نے کچھ کہا نہیں، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بہت کچھ کہہ رہے تھے، حیرت، پریشانی اور شاید تھوڑی سی اداسی بھی۔ اس کا منہ ہلکا سا کھلا رہ گیا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ حلق میں اٹک گئے ہوں۔ وہاں ہزاروں لوگ ہوں گے، سب اسے اس لباس میں دیکھیں گے۔ دل کو کچھ ہوا۔ فجر نے اس کے چہرے کے تاثرات کا لطف اٹھایا، اس کی آنکھوں میں چمک مزید تیز ہو گئی۔ وہ دلچسپی سے ولی کو دیکھ رہی تھی، اس کے رد عمل کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اپنی نگاہیں بامشکل اس ماڈرن لباس سے ہٹا کر فجر پر مرکوز کر پایا۔ اس کے لبوں پر کچھ الفاظ آئے، رکے، اور پھر اس نے ایک لمبی سانس لے کر خود کو پرسکون کیا۔ ٹھیک ہے، اس نے بلاخر کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کھچاوٹ تھی جسے فجر نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ وہ ریک کی طرف سے ہٹ کر میز کی جانب بڑھا اور وہاں رکھے ڈیزائننگ پیڈ پر نظر ڈالی۔ مجھے لگتا ہے ہمیں پروجیکٹ کے لیے ایک اور میٹنگ رکھنی چاہیے، ٹیم بھی یہی چاہتی ہے، کچھ چیزیں فائنل کرنی ہیں، خاص طور پر بجٹ اور مارکیٹنگ کی حکمت عملی۔ بگ بی کا ہونا بھی ضروری ہے، وہ پیشہ ورانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ نظریں میز پر جمی تھیں، فجر کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ وہ شاید اس لباس کے بارے میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی اندرونی بے چینی اس کے لہجے سے جھلک رہی تھی۔ وہ اس کی بے چینی اور خفگی محسوس کر سکتی تھی، اور اسے یہ صورتحال کچھ دلچسپ لگ رہی تھی۔ پاکستان میں ایلیٹ کلاس میں ایسے ملبوسات عام تھے۔ ٹھیک ہے، ٹیم جب چاہے میٹنگ رکھ لے، میں تیار ہوں، اس نے بے نیازی سے کہا، آواز میں کوئی لچک نہیں تھی۔ ولی نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے فجر کی آنکھوں سے ملیں اور پھر فوراً ہٹ گئیں۔ اس نے ایک بار پھر ریک پر رکھے محرون لباس کی جانب دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لے کر کہا، میں ٹائم کنفرم کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ مڑا اور بنا فجر کی جانب دیکھے تیز قدموں سے اسٹوڈیو سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، لیکن اس بار یہ خاموشی کچھ زیادہ گہری تھی۔ فجر نے کرسی پر پیچھے ٹیک لگایا اور اس ماڈرن لباس کی طرف دیکھا جو ابھی بھی ریک پر لٹکا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر دبی ہوئی مسکراہٹ آہستہ آہستہ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک سنجیدہ تاثر نے لے لی۔ اس کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ لباس کا انتخاب صرف ایک لباس نہیں تھا، بلکہ ایک پیغام تھا۔ وہ ان ملبوسات کو دیکھتی رہی، اس کے ذہن میں کئی خیالات گردش کر رہے تھے، البتہ ولی کو الجھا کر وہ کافی محسوس ہوئی تھی۔ روشنیاں آسمان میں بکھرے تاروں سے مقابلہ کر رہی تھیں۔ اس نے بے دلی سے فون اٹھایا۔ اسکرین پر رجب رضا کے نام کے ساتھ درجنوں نوٹیفیکیشنز موجود تھے، مسڈ کالز اور ان گنت پیغامات۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ محسوس کی، لیکن پھر ہمت کر کے میسیجز کھول لیے۔ رجب کی طنز سے بھری تحریر اس کی آنکھوں کے سامنے تھی، ایک ایک لفظ اسے چھلنی کر رہا تھا۔ لگتا ہے محترمہ آج بہت مصروف ہیں، پہلا میسیج تھا جس میں کھلا طنز تھا۔ کہیں رئیس اورنگزیب کی سالگرہ کی تیاریاں تو نہیں چل رہی؟ سنا ہے آج کل یہی ہاٹ ٹاپک ہے۔ اسے بتانے کے بعد بھی کہ وہ وہاں نہیں جا رہی تھی، پھر بھی وہ ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ آخر وہ چاہتا کیا تھا؟ اگلا میسیج مزید تکلیف دہ تھا۔ میں تو بس یوں ہی سوچ رہا تھا کہ فلک جیسی ایماندار لڑکی بھلا اتنے بڑے بزنس ٹائکون کی پارٹی میں کیوں جائے گی، خاص کر جب اس کا ماضی اتنا روشن رہا ہو۔ فلک کو لگا جیسے اس کے پرانے زخموں پر نمک چھڑکا جا رہا ہو۔ ویسے سنا ہے وہاں بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، پورا مینار جا رہا ہے، کہیں تمہارا بھی ارادہ تو نہیں بدل گیا؟ فلک نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں، اذیت پورے جسم میں پھیل گئی۔
خیر مجھے کیوں یاد کرو گی تم؟ مصروف رہو اپنی اہم مصروفیات میں، مناؤ اس کا سوگ۔ اس نے فون ایک طرف پٹک دیا جیسے وہ کوئی جلتا ہوا انگارہ ہو۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے جو چہرے پر نشان بنا رہے تھے۔ کس مصیبت میں پھنس گئی تھی وہ؟ رجب کی مسلسل بدگمانی اور اس کی زندگی پر کنٹرول کرنے کی کوشش اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی یہ باتیں اسے ایک ایسے دائرے میں قید کر رہی تھیں جہاں سے اسے فرار کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ اپنے ہی گھر میں، اپنی ہی ذات میں اجنبی ہو کر رہ گئی ہو۔ وہ اس سے چائے پر ملنا چاہتا تھا اور جب تک وہ ہاں نہ کرتی شاید یہی سلسلہ چلتا رہتا۔ شاید اسے رجب کی بدگمانی دور کرنی چاہیے، ایک آخری کوشش کر لینی چاہیے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے رجب کو کل کا وقت دے دیا۔ جب رئیس کی سالگرہ کی تقریب عروج پر ہوگی تب وہ رجب کے ساتھ چائے پر ہوگی، شاید وہ تب اس کا یقین کر لے۔ یہی سوچ کر اس نے رجب کو ایک میسج چھوڑ دیا۔ رات اپنے گہرے سائے پھیلا چکی تھی جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ کمرے میں دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور کل کے برعکس آج یہاں کوئی شوق محرون لباس نہیں تھا، بلکہ ایک سکون بخش خاموشی اور ٹھہراؤ کا احساس تھا۔ وہ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی، ایک ایسا روپ جو کل کے تصور سے بالکل مختلف تھا مگر اس کی شخصیت کے زیادہ قریب تھا۔ یہ سادگی میں چھپا ایک جادو تھا، ایک ایسی خوبصورتی جو چیخ کر اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلاتی تھی بلکہ دھیرے سے دل میں اتر جاتی تھی۔ اسی لمحے اس کا فون بج اٹھا۔ ولی کا فون تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور مسکراہٹ چھپاتے ہوئے فون اٹھایا۔ ہیلو، اس کی آواز میں سکون تھا۔ تیار ہیں؟ میں لینے آ رہا ہوں۔ اس کی آواز میں ایک بے چینی سی تھی۔ فجر نے آئینے میں اپنے عکس پر ایک آخری نظر ڈالی اور پھر سکون سے بولی، مجھے تو ابھی کم از کم 1 گھنٹہ اور لگے گا۔ دوسری طرف ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ 1 گھنٹہ؟ وہ اتنا ٹائم تو نہیں لیتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں پھر کچھ دیر تک آتا ہوں، سنجیدگی سے کہتے اس نے فون بند کر دیا۔ فجر نے میز سے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائیں۔ وہ پوری طرح تیار تھی، لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے لینے آئے گا، لیکن آج وہ خود اسے سرپرائز دینے والی تھی۔ وہ شخص جو اسے کسی بولڈ اور ماڈرن لباس میں دیکھنے کی توقع کر رہا تھا، وہ اسے اپنے پسندیدہ رنگ میں دیکھ کر یقیناً دنگ رہ جائے گا، اور اس کی یہی حیرت دیکھنے کے لیے فجر کا دل بے تاب تھا۔ جبکہ دوسری جانب رئیس مینشن میں جیسے پورا شہر اکٹھا ہو گیا تھا۔ یہ بہت بڑی تقریب تھی جو اس بار اس نے اپنے محل جیسے گھر پر رکھی تھی۔ بڑا سا سفید مینشن خاموش و وقار کے ساتھ روشنیوں میں نہایا کھڑا تھا۔ برج کے ستونوں پر سفید گلوب لائٹ چمک رہی تھیں جن کا عکس نیچے بچھے سنگ مرمر پر ساکت پانی کی طرح ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے برج کی جانب بڑھ رہا تھا، سیاہ ڈریس سوٹ میں ملبوس۔ وہ فجر کو لینے جا رہا تھا۔ اندر تقریب اپنے عروج پر تھی اور تبھی وہاں ایک سیاہ گاڑی آہستہ سے آ کر رکی۔ یہ جانی پہچانی تھی۔ وہ ٹھٹک کر رکا، دروازہ کھلا اور وہ اتری۔ وہ جیسے چاندنی میں لپٹی ہوئی تھی مگر گردن گرا کر اس عالیشان سفید محل کو دیکھ رہی تھی جو اسی کے لیے بنا ہوا لگتا تھا۔ سفید محل میں اتری سفید پری، شخصیت کے لحاظ سے بدرو ٹھیک رہے گا۔ سفید رنگ کی ٹشو ساڑی اس کے وجود پر ایسی ملبوس تھی جیسے چاند رات کی خاموش چاندنی جسم پر اتر آئی ہو۔ یہ سفید کوئی عام سفید نہیں تھا، یہ وہ سفید تھا جو چاند کے گرد ہلکی سی کہکشاں بن دیتا ہے۔ بازوؤں کی سلیو لیس کٹ اور بلاؤز کی پشت کا مکمل کور ایک شائستہ توازن پیدا کرتا تھا، جبکہ بلاؤز پر کی گئی ہلکی سی آف وائٹ کڑھائی اس کے ذوق کی تہذیب کی خاموش گواہی دیتی تھی۔ اس کے ریشمی کافی رنگ کے بال جو کندھوں سے ذرا نیچے تک آتے تھے آزاد اور بے نیاز تھے۔ کچھ لٹیں بے خیالی میں کھلے ہوئے کندھوں پر بکھری تھیں جیسے ہوا نے انہیں نرمی سے سہلایا ہو، اور اس کا چشمہ بالوں میں جمع ہوا تھا۔ ساڑی کا گلا مختصر تھا، نہایت نفیس۔ اس کی گردن میں بندھا سفید موتیوں کا باریک ہار کسی پرانی نوابزادی کی جھلک دے رہا تھا جو زیور نہیں، فقط ایک احسان بن کر چمک رہا تھا۔ پیروں میں سلیقے سے پہنی گئی سفید ہیلز نہ زیادہ اونچی تھیں نہ نمایاں، ہر قدم پر وقار کا تاثر چھوڑتی تھی۔ ایک ہاتھ میں بریسلیٹ کی لطیف چمکتی اور دوسرے ہاتھ کی کلائی پر چمکتا ہوا کڑا، دونوں زیورات گویا اس کی شخصیت اور اعتماد کا امتزاج تھے۔ ہیزل آنکھیں جسے سارا راز اپنے اندر سمیٹے خاموشی سے چکمگا رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں خواب نہیں، فیصلے ہوتے تھے، خاموش مگر قاطع۔ دراز قد اور دبلی پتلی سی وہ لڑکی اس ساڑی میں اس قدر حسین لگ رہی تھی جیسے کوئی چاندزادی دھرتی پر صرف ایک شام کے لیے اتری ہو، خاموش، شفاف، ناقابل رسائی۔
وہ اسے دیکھ رہا تھا جو اب اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ چہرے پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ سانس کی آمد اور رفت جیسے کہیں رک گئی تھی، بلکہ چھپنے میں وقت لگا۔ لبوں پر کچھ کہنے کا خیال آیا مگر لفظ راستہ بھول گئے۔ دل نے جیسے اپنی رفتار تیز کی اور لمحہ ایک خاص دھڑکن پر رک سا گیا۔ فجر کی نظریں اس سے ٹکرائیں۔ ولی نے ایک لمحے کو خود کو سنبھالا، قدم آگے بڑھایا، اور جب وہ اس کے قریب پہنچی تو اس نے کچھ کہنے کے بجائے چند لمحے اسے ویسے ہی دیکھا۔ پھر اس کی کبھی بھری آواز ابھری، تم میرے ساتھ یوں نہیں کر سکتی۔ آنکھوں اور چہرے پر خفگی تھی۔ کیا؟ اس نے پلکیں جھکائیں۔ وہ سامنے لان میں دیکھ رہی تھی جہاں کافی عوام نظر آ رہی تھی۔ تمام مرد سیاہ سوٹ میں اور تمام عورتیں میرون رنگ پہنے ہوئے تھیں۔ ایک وہ تھی جو ولی کا پسندیدہ رنگ پہن کر آئی تھی۔ سب سے پہلے تمہیں دیکھنے کا حق تم مجھ سے نہیں چھین سکتی، وہ اب بھی خفگی سے کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا تھا جب وہ اتنی حسین لگے گی وہ اسے سب سے پہلے دیکھے گا۔ اچھا، مجھے لگا تھا مجھے سب سے پہلے دیکھنے کا حق میرا ہے۔ فجر کے لبوں پر شرارت بھری مسکراہٹ رقصا تھی۔ مت بھولو کہ تم بھی میری ہو۔ وہ خفا تھا مگر نظریں اسی کے چہرے پر جمی تھیں۔ فجر کے رخسار لال ہوئے۔ وہ وہاں مزید کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ اسے لیے اندر کی جانب بڑھا۔ فجر پہلی بار یہاں آئی تھی مگر کسی رشتے کی حیثیت سے نہیں بلکہ بزنس پارٹنر کی حیثیت سے۔ وہ دھیمے قدموں سے ایک ساتھ چل رہے تھے۔ کئی نظروں نے پلٹ کر اس سفید ساڑی والی لڑکی کو دیکھا جس کے ساتھ سیاہ لباس والا لڑکا تھا۔ اب وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ ضبط کرنے کے باوجود ہنستی تھی اور یہ منظر نہایت دلکش تھا۔ وہ ایک دوسرے کو مکمل کرتے تھے۔ ہال لوگوں سے بھرا ہوا تھا جیسے شہر کے تمام ستارے رئیس اورنگزیب کی کہکشاں میں اتر آئے ہوں۔ مردوں کے سیاہ لباس اور عورتوں کے شوخ محروم ملبوسات نے ایک طے شدہ منظم خوبصورتی کا تاثر پیدا کیا تھا۔ فجر فروا کے ساتھ کھڑی باتوں میں مصروف تھی مگر اس کی نظریں بے اختیار ہجوم میں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ رئیس ابھی تک نظر نہیں آیا تھا لیکن اس سے زیادہ اسے فلک کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک خواہش سر اٹھا رہی تھی کہ کاش فلک یہاں ہوتی۔ سبھی یہاں تھے، تقریباً پورا مینار سوائے اس کے۔ تبھی بلائی منزل پر ایک حرکت ہوئی۔ رئیس وہاں نمودار ہوا، سیاہ ڈریس پہن پر سفید شرٹ میں ملبوس۔ اس کے ساتھ ایک خاتون رپورٹر تھی اور یہ منظر غیر معمولی تھا۔ سال میں بس یہی ایک موقع ہوتا تھا جب کسی کو اس کی ذاتی زندگی یا خیالات کے بارے میں انٹرویو کرنے کی اجازت ملتی تھی۔ دونوں کے کالروں پر چھوٹے مائک لگے ہوئے تھے جو اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ یہ ایک غیر رسمی اور چلتے پھرتے لیا جانے والا انٹرویو ہے۔ یہ انٹرویو ریکارڈ ہو رہا تھا۔ وہ دونوں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ریلنگ کی طرف آئے۔ رپورٹر نے ریلنگ سے ٹیک لگا لی جبکہ رئیس نے اپنے ہاتھ اس پر جما دیے۔ اس کی نظریں نیچے وسیع ہال میں پھیلے ہوئے رنگوں اور چہروں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ایک سرد بے تاثر نگاہ جیسے کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کو دیکھتا ہے اور تبھی جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے اس کی نظروں کو ایک وجود نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ ساکت رہ گیا۔ یہ اس کے منصوبے میں نہیں تھا، یہ اس کی ترتیب دی گئی بساط پر ایک غیر متوقع چال تھی۔ میرون اور سیاہ کے سمندر میں وہ سفید رنگ ایک جزیرے کی طرح تھا، منفرد، پرسکون اور ناقابل یقین حد تک نمایاں۔ وہ سفید پہنے ہوئے تھے اور رئیس کو باقی ساتھی رنگ بے رنگ لگے۔ وہ خواب اور معجزے کے درمیان کوئی شے تھی، ایک ایسا طلسم جو حقیقت کے کھردرے پن کو ایک لمحے میں بھلا دے۔ رئیس نے سانس روکی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے نیچے کھڑی وہ لڑکی کسی طوفان کی طرح تھی، خاموش مگر سب کچھ تہس نہس کر دینے والی۔ دل نے ایک دھڑکن چھوڑی، پھر دوسری بھی، اور رئیس کو لگا جیسے اس کا سینہ ضبط کے بوجھ تلے ٹوٹنے والا ہو گیا ہو۔ وہ خود پر قابو پا رہا تھا، کم از کم ظاہر میں۔ چہرہ پتھر کی طرح سنجیدہ، آنکھیں نیم تنگ اور ہونٹوں پر وہی ہلکی سی تمسکرانا سختی جو اس کی پہچان تھی۔ مگر دل کا عالم کچھ اور تھا۔ وہاں ایک درار پڑی تھی، ایک ایسی درار جس سے روشنی کی ایک کرن پھوٹ کر اس کے اندر کے اندھیروں کو چیر رہی تھی۔ اسی لمحے رپورٹر کی آواز گونجی جو اس کی اندرونی کیفیت سے مکمل طور پر بے خبر تھی۔ آپ کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے مسٹر اورنگزیب؟ اس کی نظریں اب بھی نیچے فجر پر جمی تھیں۔ سفید۔ لفظ اس کے لبوں سے بے اختیار پھسلا، حالانکہ وہ ہمیشہ سے سیاہ رنگ کا اسیر تھا۔ رپورٹر نے چونک کر اسے دیکھا مگر فوراً سنبھل گئی۔ اچھا، اور آپ کے خیال سے لڑکیوں پر سب سے زیادہ کون سا رنگ جچتا ہے؟ اس کی آنکھیں جیسے اس کی نہیں لگ رہی تھیں۔ وہ اس سفید ساڑی کو رہیں،
اس میں مربوط وجود کو دیکھ رہا تھا جو خود ایک رنگ بن گیا تھا، سفید۔ وہی جواب، مگر اس بار آواز میں ایک گہری خوابناک کیفیت تھی۔ رپورٹر نے مسکراتے ہوئے اگلا سوال داغا۔ آنکھیں کیسی اچھی لگتی ہیں آپ کو؟ کسی رپورٹر کو پہلی بار ان سوالوں کے جواب ملے تھے۔ وہ خوش تھی۔ اسے کہنا تھا شہد رنگ، کیونکہ فلک کی آنکھیں دنیا کی خوبصورت آنکھیں تھیں، لیکن اس کے سامنے ہیزل آنکھوں کا ایک جوڑا تھا جس میں فیصلے تھے۔ ہیزل، برجستہ بغیر سوچے سمجھے لبوں سے ادا ہوا۔ رپورٹر کی دلچسپی بڑھ رہی تھی۔ اور بال کیسے اچھے لگتے ہیں؟ اسے لمبے بال پسند تھے، لیکن وہ نیچے اس کے شانوں پر بکھرے کافی رنگ کے بالوں کو دیکھ رہا تھا جو آزاد اور بے نیاز تھے، سیدھے اور چھوٹے۔ اس کی آواز اب کسی اور ہی دنیا سے آ رہی تھی۔ کی نظریں فجر پر اس طرح جمی تھیں جیسے کائنات میں دیکھنے کے لائق بس وہی ایک منظر بچا ہو۔ رپورٹر، جو رئیس کی آنکھوں میں تیرتی انجانی کیفیت سے ناواقف تھی، اپنے سوالات کی فہرست میں آخری نقطے پر آئی۔ آخری سوال مسٹر اورنگزیب، آپ کے نزدیک عورتوں پر کون سا لباس سب سے زیادہ پرکشش لگتا ہے؟ اس سوال پر رئیس کے ذہن میں کوئی سوچ نہیں ابھری۔ صاف ایک عکس تھا، نیچے ہال میں کھڑا وہ سفید وجود۔ ساڑی وہاں درجنوں عورتوں نے پہن رکھی تھی، ایک سے بڑھ کر ایک، اور قیمتی اور دیدہ زیب، مگر اس نے فجر کو دوسری بار ساڑی میں دیکھا تھا اور اسے یوں لگا جیسے یہ لباس بنا ہی صرف اسی کے لیے تھا۔ ساڑی، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ آواز میں ایک حتمیت تھی۔ رپورٹر نے تشکر بھری مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ریکارڈنگ مشین بند کی۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ چند مزید رسمی جملوں کے بعد وہ چلی گئی۔ نیچے کیمروں کی فلیش لائٹس ایک لمحے کے لیے بالائی منزل کی طرف چمکی، جیسے اس انٹرویو کے اختتام کی گواہی دے رہی ہوں۔ مراد، جو کچھ فاصلے پر کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اب اس کی جانب بڑھا۔ اس کے چہرے پر گہرے تشویش تھی۔ اس نے کولڈ ڈرنک کا ایک گلاس رئیس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے مشینی انداز میں تھام لیا اور ایک گھونٹ بھرا، مگر نظریں ابھی تک ہال کے اس پار فجر پر جمی تھیں۔ رئیس، تمہاری آنکھیں۔ مراد نے اس کے ساتھ ریلنگ پر کوہنیاں ٹکاتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا۔ کیا ہوا انہیں؟ رئیس کا لہجہ سپاٹ تھا، مگر اس کے اندر طوفان برپا تھا۔ یہ پھر سے ویسی ہی لگ رہی ہیں، مراد نے زور دے کر کہا۔ تم انٹاکسیکیٹڈ لگ رہی ہو، ہوش میں آؤ رئیس۔ آخری جملہ ایک جھٹکا تھا۔ رئیس نے چونک کر فجر سے نظریں ہٹائیں۔ گلے میں جیسے کچھ اٹک گیا۔ اس نے بامشکل تھوک نکلا۔ رخ موڑ کر جب اس نے مراد کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں وہ سرد بے نیازی نہیں تھی، بلکہ ایک گہری چھپی ہوئی بے بسی تھی۔ مان جاؤ کہ تم اس کے سامنے بے بس ہو۔ مراد کے لہجے میں اب التجا تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا دوست خود کو دھوکہ دینے کی کوشش میں دیر کر دے۔ وہ ولی اور فجر کو ساتھ دیکھ چکا تھا۔ وہ مجھ سے 17 سال چھوٹی ہے مراد۔ اس کی آواز میں ایک جلن سی تھی۔ میں اپنی ہی نظروں میں نہیں گرنا چاہتا۔ اس نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس ختم کر دیا، مگر گلاس کی ٹھنڈک اس کے اندر جلتی آگ کو بجھا نہ سکی۔ اس کی نظریں پھر بے اختیار اس کی طرف پلٹ گئیں۔ 17 سال کا فرق ہے، 27 کا نہیں، مراد نے دلیل دی۔ یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے جو بدلا نہ جا سکے۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور تم صرف پچھتاوے کے ساتھ رہ جاؤ، اپنے دل کی سن لو۔ میں دل کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا مراد۔ اس کے لہجے میں تکلیف کی ایک واضح لہر تھی، اور اسی لمحے جیسے کوئی غیبی طاقت اس کی اذیت کا تماشا دیکھ رہی ہو، فجر نے سر اٹھایا اور سیدھا اس کی طرف دیکھا۔ ان کی نظریں ملیں۔ ایک لمحے کے لیے وقت تھم گیا۔ اس نے ستائش میں ہلکے سے سر کو خم دیا، ایک سادہ سا معصوم سا اشارہ، اور اس کے بال پھسل کر اس کے کھلے شانوں پر آ گرے۔ یہ منظر ایک تیر کی طرح تھا۔ رئیس نے جھٹکے سے رخ موڑ لیا، جیسے اس نے آگ کو چھو لیا ہو۔ اس نے ریلنگ پر اپنی گرفت سخت کر لی، انگلیاں سفید پڑ رہی تھیں۔ یہ جو ہو رہا تھا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا بنایا ہوا قلعہ، اس کے ضبط کی دیواریں، سب کچھ ایک لڑکی کی ایک نگاہ سے لرز رہی تھیں۔ دل کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے رئیس، مراد نے اس کی حالت دیکھ کر دھیمی سے کہا۔ تم حسرتوں کے ساتھ زندہ رہو، کم از کم ایک بار لڑ کر تو دیکھو۔ یہ جنگ میرے اپنے آپ سے ہے، اس نے بھیجی ہوئی آواز میں کہا، اور اس جنگ میں ہارنا برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ مزید ایک لمحہ وہاں نہیں رکا۔ ایک تیز قدم اٹھاتا وہ بالکونی کے دوسرے سرے کی طرف بڑھ گیا، اس منظر سے، اس احساس سے، اور خود اپنی بے بسی سے دور بھاگتا ہوا۔ وہ رئیس اورنگزیب تھا، وہ کبھی ہار نہیں مانے گا، وہ دل کے ہاتھوں نہیں مرے گا، کبھی نہیں۔ محفل کی رونق اور موسیقی کا شور پیچھے رہ گیا تھا۔ فجر نے بالآخر اسے ڈھونڈ ہی لیا تھا۔
वो सबसे अलग थलग मेंशन के उस हिस्से में था जिसे सनरूम कहा जाता था। दिन में यहाँ से सूरज की रोशनी छनकर आती थी, मगर इस वक्त शीशे की दीवारों से सिर्फ चांदनी का सर्द नूर और लॉन से आती हल्की मौसीकी की आवाज़ अंदर झांक रही थी। सनरूम के दोनों जानिब तालाब बना था और वो दरमियान में चलती हुई आ रही थी। वहाँ वो अकेला था, एक गहरी चमड़े की कुर्सी पर बैठा, जिसकी पुश्त दरवाजे की तरफ थी। हवा में महंगे सिगार का धुआं तैर रहा था। वो गहरी सोच में डूबा था, बल्कि खुद से फरार हासिल करने की कोशिश में था। वो दबे पांव अंदर दाखिल हुई। उसके कदमों की आहट पर वो चौंका नहीं, जैसे उसे उसकी आमद का पहले से अंदाजा हो। मगर जैसे ही उसने रुक मोड़कर फजर को अपने सामने खड़ी देखा, उसके हाथ में पकड़ा सुलगता हुआ सिगार एक लम्हे के लिए साकित हुआ और फिर उसने उसे बेदर्दी से करीब पड़ी एशट्रे में मसल दिया। एक गैर इरादी फैल था, जैसे उसकी मौजूदगी में ये सुकून बख्श अमल भी एक गुनाह बन गया हो। वो उठकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर वही सर्द बेतासुर मास्क वापस आ चुका था, जो चंद लम्हे पहले बालकनी में लरस गया था। मुझे नहीं पता था कि रईस औरंगजेब मुझसे इस कदर डरने लगा है कि खुद को यूं छिपाए फिरेगा। फजर की आवाज़ में वाज़ेह इस्तेज़ा था। उसकी आंखों में शिकायत थी और लहजे में वो काट जो सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकती थी। वो उससे मीनार के बारे में बात करना चाहती थी। वो उससे माजी भूल जाने का कहना चाहती थी, मगर वो आज उसे नज़रअंदाज कर रहा था। रईस ने अपनी शर्ट की ऊपरी बटन बंद किए। उसका कद और शख्सियत इस खामोश सनरूम में और भी हावी लग रही थी। डर और एहतियात में फ़र्क होता है मोहतरमा। एहतियात, वो हैरान हुई। उसे आज कैसे एहतियात याद आ गया था। आप आज मुझसे बचने की कोशिश कर रही हैं, क्यों? क्या आप इस हकीकत का सामना नहीं करना चाहते कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी जिस औरत के नाम पर वक्फ कर दी, आज उसकी बहन आपके सामने खड़ी है और आप उससे आंख तक नहीं मिला पा रही हैं? ये एक बराह रास्त हमला था। रईस को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर लगी सर्द में दरार तलाश कर ली हो। उसके अंदर कुछ चलने लगा, वही गुस्सा, वही बेबसी। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को मुश्तमा किया। जज्बाती ब्लैकमेलिंग मुझ पर असर नहीं करती। तुम्हारी बहन माजी का हिस्सा थी, एक बदसूरत मगर माजी का हिस्सा। आज तुम और मैं बिजनेस पार्टनर्स हैं। हमारा रिश्ता सिर्फ मुनाफा और नुकसान का है, इसके अलावा और कुछ नहीं। उसके अल्फाज बेरहम थे, जानबूझकर चुने गए थे ताकि हर किस्म की जज्बाती वाबस्तगी से जड़ काटी जा सके। फजर की आंखों में एक लम्हे के लिए मायूसी झलकी। वो उसे वाकई याद नहीं थी। उनका ताल्लुक यही था कि वो मीनार की बहन थी, बस। वो चंद लम्हे उसे देखती रही। आप खुद से भाग रही हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये कहकर वो पलटी और खामोशी से सनरूम से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद तन्हाई और भी गहरी हो गई। रईस ने अपनी आंखें बंद कर ली और सर कुर्सी की पुश्ते टिका दिया। उसके हाथ बेइख्तियार मुट्ठियों में भिज गए। दुश्मन, वो दुश्मन है और हमारा यही रिश्ता रहेगा। बाहर एक आवाम उसका इंतज़ार कर रही थी और वो यहाँ खुद से लड़ रहा था। हाँ, वो दुश्मन थी जिसे बचाने के लिए वो गाड़ियों की कतार लेकर भागता था। रेस्तरां की मध्यम रोशनी और कॉफ़ी की महक में खुली हल्की सी मौसीकी एक पुरसुकून माहौल बना रही थी। फ़ोन पर तंज और बदगुमानियों के तीर बरसाने वाला शख्स उसके सामने बैठा एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान नज़र आ रहा था। उसकी बातों में सताइश थी और लहजे में नरमी। फलक को कुछ देर के लिए इत्मीनान महसूस हुआ, जैसे उसने यहाँ आकर दुरुस्त फैसला किया था। वो पुरसुकून थी। तुम्हें अंदाज़ा नहीं फलक, मैं इस मुलाकात का कब से मुंतज़िर था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अभी वो जवाब देने ही वाली थी कि जब तो फ़ोन बजने लगा। उसने स्क्रीन पर नाम देखकर एक नागवारी का तासुर दिया और फिर फलक से माजरत करते हुए कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और रेस्तरां के शीशे वाले हिस्से की तरफ चला गया ताकि बाहर खड़े होकर सुकून से बात कर सके। फलक ने उसे जाते हुए देखा और एक गहरी सांस लिया। उसे यहाँ आए आधा घंटा हो चुका था और उसे वापस भी जाना था। फकरा जाम शोरों के लिए निकला था। फाकरा घर अकेली थी। वो उसे बता कर आई थी। उसी लम्हे मेज़ पर पड़ा उसका दूसरा फ़ोन, जिसे उसने शायद जल्दबाजी में वहीं छोड़ दिया था, थरथराने लगा। उसकी स्क्रीन रोशन हुई और फिर बुझने लगी। फलक ने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन मुसलसल बज रहा था। उसकी मुसलसल गूंज माहौल के सुकून को तोड़ रही थी। एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। उसने हिचकिचाते हुए फ़ोन की तरफ देखा। शायद कोई इमरजेंसी हो, ये सोचकर उसने फ़ोन उठा लिया। जैसे ही उसने फ़ोन कान से लगाया, उससे पहले कि वो हेलो कहती, दूसरी तरफ से एक करख्त और गुस्सैली आवाज़ सुनाई दी। तुम्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है रजब? वो लड़की तुम्हारे साथ है ना?
रईस के इस खुशगवार दिन को स्याह बनाने का इससे बेहतर मौका कोई नहीं हो सकता। आखिर तुम ये मामला खींच क्यों रहे हो? फलक का चेहरा फक हो गया। एक लम्हे के लिए उसे लगा जैसे उसके कानों ने कुछ गलत सुना है। आंखें खौफ और बेयकीनी से फैल गईं। वो कुछ बोल न सकी, बस सांस रोके सुनती रही। आवाज़ दोबारा गूंजी और इस बार उसमें पहले से ज़्यादा जहर था। उस लड़की को इतनी अजियत दो कि रईस औरंगज़ेब की रूह तक तड़प जाए। ये जुमला एक बिजली बनकर उस पर गिरा। उसके हाथ से फ़ोन छूटकर कालीन पर गिर गया। उसके आसाब जवाब दे गए। पूरा वजूद सुन्न हो गया। वो एक बुत की तरह साकित बैठी थी। आंखें सामने की दीवार पर जमी थीं। फ़ोन से हेलो हेलो की मध्यम आवाज़ें आ रही थीं और फिर कॉल कट गई। वो उस आवाज़ की सहर से तब निकली जब उसका जहन धमाके से फटा। उसने झटके से अपना रुख मोड़ा और शीशे की दीवार के पार देखा। रजब अब भी फ़ोन पर बात कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर वही सुकून नहीं था जो चंद लम्हे पहले था। उसने भी फलक को अपनी तरफ देखते हुए देख लिया था। उनकी नज़रें मिली और फलक को लगा जैसे उसने एक नकाब के पीछे छिपे शिकारी को देख लिया हो। एक अनजाना खौफ उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी बनकर दौड़ गया। उसका पूरा वजूद लरसने लगा। दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि उसे अपनी पसलियों से टकराता हुआ महसूस हुआ। वो अल्फाज हथौड़े की तरह उसके जहन पर बरस रहे थे। ये सब क्या था? ये शख्स कौन था? उसका दिमाग मौफ होने लगा, लेकिन उसके अंदर बका की जबलत चीख रही थी, भागो, यहाँ से भागो। वो वहशत ज़दा सी अपनी जगह से उठी। उसे अपना बैग उठाया। उसकी दुनिया घूम रही थी। रेस्तरां की आवाज़ें और रोशनियां दूर होती महसूस हो रही थीं। वो लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की तरफ भागी। उसी लम्हे रजब ने अपनी कॉल ख़त्म की और तेज़ी से मेज़ की तरफ पलटा। फलक वहाँ नहीं थी। उसकी नज़र फर्श पर पड़े अपने दूसरे फ़ोन पर पड़ी। उसने फ़ोन उठाया और कॉल हिस्ट्री देखी। एक सर्द लहर उसके पूरे जिस्म में फैल गई। वो फ़ौरन समझ गया था कि क्या हुआ था। उसके चेहरे के तासुरात यकसर बदल गए। वो शाइस्ता और नरम मिजाज शख्स कहीं गायब हो गया था और उसकी जगह एक खौफनाक बेरहम चेहरा उभर आया था। उसकी आंखों में एक सर्द चमक थी। मैं चाहता था तुम जियो फलक आलमगीर, लेकिन तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है। वो अपनी चीज़ें उठाता, मेज़ पर चंद नोट रखता और बिजली किसी तेज़ी से बाहर की जानिब लपका। वो अभी दूर नहीं गई होगी। वो उसे ढूंढ निकालेगा। अगर वो सच जान गई थी तो उसका मरना तय था। जबकि फलक बेतहाशा सड़क पर भाग रही थी। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। गाड़ियों के हॉर्न, लोगों का शोर, कुछ भी उसे सुनाई नहीं दे रहा था। उसका जहन खाली था और सिर्फ एक ही सोच, एक ही खौफ उस पर हावी था। उसे कुछ समझाई नहीं दे रहा था। वो कपकपाते हाथों से फ़ोन मिला रही थी। पहले फ़खर का, मगर नंबर नहीं मिला। वो फजर को फ़ोन कर रही थी, मगर उसने उठाया नहीं। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ वही बची हो। वो एक जाल में फंस चुकी थी और शिकारी उसके पीछे था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्या करे। उसका हर रास्ता, हर पनाहगाह उसे उसी खौफनाक हकीकत की तरफ ले जा रही थी कि जिस शख्स पर उसने एक लम्हे के लिए एतबार करने की कोशिश की थी, वही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अजियत का मंसूबा साज था, बल्कि वो उसकी मौत की तरह उसके पीछे आ रहा था। जारी है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हमारी 18वीं किस्त कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस एपिसोड को काफ़ी इन्जॉय किया होगा। आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स, अगर आपको पीछे से कोई भी शोर की आवाज़ आ रही हो। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसे नॉइस आए, अगर आपको महसूस हुआ हो, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि बाहर से बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। सो प्लीज़ बेयर विद इट। और अब हम बात करें एपिसोड की, तो एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग था और जो आखिर में हुआ, जिस तरीके से बेचारी फलक फंस गई, मैं क्या कहूँ। ये रजब रज़ा तो घटिया आदमी था ही, मगर एक तो बेचारी फलक उसके साथ चाय पे जो चली गई और अब वो उसके पीछे पड़ा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि यार फलक को कुछ भी ना हो, वो सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे। और उसकी कॉल भी कोई रिसीव नहीं कर रहा। फ़खर भी शहर से बाहर है, बाकी सब पार्टी में बिज़ी हैं। सो क्या होगा, वो कुछ ज़्यादा ही सस्पिशियस हो गया है। बट मैं उम्मीद करती हूँ कि फलक के साथ कुछ ना हो, वो इस घटिया रजब से बच जाए। मतलब कोई तो उसको प्रोटेक्ट कर ले, रईस आ जाए यार, फजर, वली, कोई तो आ जाए, कोई तो उसकी जान बचा ले इस घटिया इंसान से। गाइस, एक तो लड़कियां हम इतनी सेंसिटिव होती हैं, हमारे रिश्ते जब हमारे फैमिली वाले कर देते हैं तो हम ऑलरेडी इतनी कॉन्शियस होती हैं, और अगर लाइफ पार्टनर जो हमारा लाइफ पार्टनर बनने जा रहा है वो इस तरीके का घटिया इंसान निकल आए सिर्फ बदले के लिए,
اور وہ بھی کسی اور کا بدلہ کسی اور سے لے رہے ہیں. یہ کون سا ریلیشن ہو گیا؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا. رئیس نے اس کی بہنوئی کو مارا اور وہ رئیس کی ایکس فیونسے کو مارنا چاہ رہا ہے. مطلب اگر وہ ہم فلک کو رئیس کی کزن بھی لے لیں تو اگر رئیس نے کچھ کیا ہے تو اس میں فلک کی کیا غلطی؟ مردوں کی انانا اتنی چھوٹی اور وہ اتنی سوچ اتنی گھٹیا ہوتی ہے نا، کچھ مردوں کی، سبھی کی نہیں، کچھ مردوں کی اتنی گھٹیا ہوتی ہے کہ کیا بولیں. وہ بدلوں میں عورتوں کا استعمال کرتے ہیں، ان کو مہرا بنا دیتے ہیں. تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہوئی نا. باقی گائز مجھے فجر اور ولی کی کیمسٹری اتنی زیادہ اچھی لگتی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اب دیکھیں نا، جس طریقے سے فجر ولی کو چھیڑ رہی تھی کہ میں تو وہ ڈیپ نیک گاؤن پہنوں گی یا جو بھی وہ ڈریس تھی، تھوڑی بولڈ ڈریس تھی جو بھی تھی، اور پھر وہ کیا پہن کے آئی؟ ساڑی پہن کے آئی، وہ بھی ولی کی فیوریٹ کلر کی. تو کتنی زیادہ رومانٹیسائزنگ باتیں نہیں یہ. بٹ گائز مجھے رئیس مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا. وہ تھوڑا گریش پرسن ہے کیونکہ اس نے کچھ اچھے کام کیے ہیں، کچھ برے کام کیے ہیں. تو obviously بات ہے، ہم بھی ایک دم پرفیکٹ وائٹ پرسنس نہیں ہوتے ہیں، ہم نے بھی کافی اچھے برے کام کیے ہوتے ہیں. بٹ رئیس شاید تھوڑا سا زیادہ گرے پرسنس میں آ جاتا ہے. بٹ بیچارے کو یار فجر سے اگر اٹریکشن ہو رہی ہے تو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ فجر تو ولی کے ساتھ میرڈ ہے نا، تو اس کا دل پھر سے ٹوٹ جائے گا. پہلے منار سے ٹوٹا، اب فجر سے ٹوٹ جائے گا. آئی تھنک اگر اس کو یہ بات پتہ بھی چل جائے تو وہ ان دونوں کو اتنا ہارم نہیں کرے گا. شاید خفا ہو جائے یا کچھ بھی کرے، ڈانٹے ڈپٹے ساتھ چھوڑ دے، ہارم نہیں پہنچائے گا آئی تھنک. کیونکہ اس کے لیے یہ دونوں ہی، ولی اور فجر دونوں امپورٹنٹ ہیں. بٹ اگر محبت ہو جاتی ہے تو محبت بہت اذیت دے گی، تو نہیں ہونی چاہیے نا. اس کو اٹریکشن ہو جائے، بس محبت ہو گئی اس کو فجر سے، تو کیا ہوگا گائز؟ نہیں ہونی چاہیے. باقی میں امید کرتی ہوں کہ آپ ناول کو انجوائے کر رہے ہوں گے. میں جلدی سے آپ کے ساتھ 19th ایپیسوڈ بھی شیئر کروں گی. سو گائز اسٹے ٹیونڈ فار دا اپ کمنگ ایپیسوڈس اینڈ ہمیں سپورٹ کرتے رہیے، ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیے. باقی اگر آپ نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے سو پلیز سبسکرائب اوور یوٹیوب چینل اینڈ پلیز ہمیں انسٹاگرام پر بھی فالو کر لیجیے. پلیز ڈو دیٹ ٹو. اینڈ گائز اب ہم ملیں گے 19th ایپیسوڈ کے فرسٹ پارٹ میں. سو ٹل دین آپ جلدی سے ہمارے چینل کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے اینڈ ہماری ویڈیوز کو بھی لائک کر دیجیے. اینڈ گائز میں آپ کے کامنٹس کا بہت بے صبری سے انتظار کرتی ہوں، کیونکہ مجھے بھی آپ کا اوپینین اینڈ پرسپیکٹیو جاننا ہوتا ہے کہ آپ کو ناول کیسی لگ رہی ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا ہوگا آگے اور کیا چل رہا ہے. تو آپ پلیز اپنے اوپینین کو بھی ہمارے ساتھ کامنٹس کے تھرو شیئر کرتے رہیے. تو گائز اب ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لو ونس. خدا حافظ.